دوستوں آج 21 رمضان المبارک پیر کے دن پہلی طاق رات ہے۔ پیر کا دن ہے۔ آج عرش الہی کو ہلا دینے والی ایک ایسی دعا کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جائے گا، اکابرین فرماتے ہیں 21 رمضان المبارک پیر کے دن پہلی طاق رات جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جاتا ہے۔ جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے ہر حاجت کو پورا کرا لیتا ہے۔ دوستوں رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات شب قدر کہلاتی ہے جو بہت ہی قدر و منزلت اور خیر و برکت کی حامل رات ہے۔ اللہ والوں، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت ہزاروں مہینوں کی عبادات سے بہتر ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے میں تلاش کرو۔ دوستوں ہو سکتا ہے کہ شب قدر یعنی لیلۃ القدر پیر کی رات ہو۔ قرآن پاک کے مطابق 1000 مہینے تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کی وجہ سے ہم پر اللہ کا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں عمر کے مختصر حصے میں ہمیں اس سے زیادہ ثواب حاصل کرنے کی سہولت عطا فرمائی۔ ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کی اس عظیم و شان رات سے فائدہ اٹھائے اور اپنے گناہوں کی بخشش کروائے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارا آخری رمضان ہو۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک اپنی برکات اور سعادتوں کو سمیٹتے ہوئے اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جاتا ہے۔ گناہوں پہ گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات پہ درجات بلند کیے جا رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب سا ہوتا ہے جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا۔ ماہ رمضان المبارک کی آخری عشرے میں یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ دوستوں ویڈیو کا آغاز میں ہی آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ دوستوں وظیفہ چند منٹ کا ہے، آپ توجہ کیجئے گا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ دوست احباب بھائی بہنیں ویڈیو کو اسکپ کر کے اور کاٹ کر دیکھتے ہیں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ کار بتانے لگا ہوں۔ ایک نقطہ ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت خاص ہے۔ اگر آپ کے ویڈیو اسکپ کر کے یا کاٹ کر دیکھنے سے عمل کا کوئی حصہ چھوٹ گیا، وظیفے کی کوئی خاص بات آپ سے مس ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ آپ کی چھوٹی سی غلطی کوتاہی کی وجہ سے وظیفہ ہاتھوں سے نکل جائے گا اور یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہو اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں جائیں گے۔ اللہ کے واسطے پورا سال موجود ہے، بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا کیونکہ یہ پورا سال پچھتانے سے بہتر ہے۔ دوستوں آج جس بھائی بہن نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو سمجھ لیں کہ اس کے وارے نیارے ہونے والے ہیں، اس لیے آپ نے ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا ورنہ پچھتاؤ گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ آپ کا ہے۔ یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے، اسی لیے فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ اس لیے آج کی رات یہ وظیفہ کر لو، پھر پوری زندگی پورا سال موجود ہے، جو کچھ کرنا ہوگا آپ نے کر لینا، لیکن آج کی رات چند منٹ تو اچھے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ دوستوں آپ نے اس ویڈیو کو آپ نے اپنے تک محدود نہیں رکھنا، آپ جتنا زیادہ ہو سکے اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے جتنا زیادہ شیئر کر سکتے ہیں اس ویڈیو کو ابھی شیئر کر دیں۔ دنیا کے جس کونے تک آپ اس ویڈیو کو پہنچا سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ پہنچا دیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ شیئر کرنا بھول جائیں۔ مجھے پتا ہے کہ شیطان آپ کو روکے گا، لیکن آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے شیطان کو منہ توڑ جواب دینا ہے۔
آپ نے ان واقع ان ضرورت مند لوگوں جن کے پاس ایک وقت کا کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے۔ اللہ والوں، اس سے پہلے ایک آپ لوگوں کو اور خاص بات بتا دوں، کیونکہ کچھ ایسے جاہل قسم کے یوٹیوبرز آ گئے ہیں جن کو دین کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا، اپنی طرف سے وہ طاق رات کی ویڈیو بنا دیتے ہیں۔ ایک چینل کو میں نے وزٹ کرا، میرے سامنے ویڈیو آئی، میں نے اس میں دیکھا کہ انہوں نے ذکر کرا ہوا تھا کہ 20 رمضان المبارک کو طاق رات ہے پہلی۔ اللہ والو، طاق راتیں 5 ہیں۔ پہلی طاق رات 21 تاریخ کو آتی ہے، دوسری طاق رات 23 تاریخ کو آتی ہے، تیسری طاق رات 25 کو آتی ہے، 27 اور 29۔ یہی طاق راتیں ہیں جو ہمیں دین سکھاتا ہے۔ ان لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے دین سیکھا ہے کہ 20 کو بھی طاق رات بنا دی۔ شاید ویوز حاصل کرنے کے لیے، پبلک کو اشتعال دلانے کے لیے، پبلک کو جھوٹا بتانے کے لیے وہ لوگ اس طریقے کے ہٹ کندے اختیار کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگوں نے ان کے چکر میں نہیں پڑنا۔ جو لوگ دین کی سمجھ رکھتے ہیں، جو آپ کو مستند وظائف بتاتے ہیں، جو واقعی حیثیت رکھتے ہیں، آپ لوگ ان کے ہی چینلوں کو فالوز کریں۔ اللہ والوں، آج کا یہ عمل طاق رات کے حوالے سے ہے۔ آج بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھے ہوں گے۔ میں آپ کو اعتکاف کی بھی وجہ بتا دوں کہ اعتکاف میں بیٹھا کیوں جاتا ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ صرف 2 بات میں اعتکاف کی بات میں آپ کو بتا دوں گا۔ اعتکاف شریعت کے اعتبار سے سنت کفایہ ہے۔ آپ لوگوں کو سمجھانے کی آسانی کے لیے ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں، جس طرح سے نماز جنازہ وہ فرض کفایہ ہے، یعنی اگر جس علاقے میں آپ رہتے ہیں اس علاقے میں فوتگی ہو جاتی ہے اور نماز جنازہ رکھ کر محلے کے چند افراد چند صفحے بنا کر نماز جنازہ پڑھ لیتے ہیں تو وہ فرض کفایہ میں آئے گا اور پورے علاقے کے اوپر گناہ نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو سنت کفایہ ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگوں کے محلے میں سے، علاقے میں سے کوئی 2 یا 3 بندے اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں تو اللہ پاک کسی کو بھی گناہ نہیں دے گا، لیکن پورے علاقے میں سے اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہ بیٹھا تو پورے علاقے پر گناہ ہوگا۔ یہ فرض کفایہ اور سنت کفایہ کا مسئلہ جو تھا میں نے 2 الفاظوں میں بتانے کی کوشش کری ہے۔ اللہ والوں، اب اپنے عمل کی طرف چلتے ہیں، اب اپنے وظیفے کی طرف چلتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے عمل اور کس طرح سے وظیفہ کرنا ہے۔ اللہ والوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریے گا تاکہ جہاں تک یہ ویڈیو جائے گی مجھے بھی ثواب ملے گا، آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ دعا صرف آپ نے 11 بار پڑھنی ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک سے کروڑوں بھی مانگو گے نا تو انشاءاللہ اللہ پاک کی ذات دینے پر قادر ہے۔ یہ ایسی دعا ہے جو رب کریم کے پسندیدہ کلمات ہیں۔ اللہ کو اپنے پیارے حبیب سے اتنی محبت ہے کہ ان کلمات کو عرش الہی سے لٹکا رکھا ہے۔ ان کلمات کا جو مقام ہے وہ عرش الہی پر ہے، اور جب کوئی بندہ زمین پر بیٹھ کر ان الفاظ کو 11 بار پڑھتا ہے، رب کی بارگاہ میں فقیر بن کر بیٹھتا ہے، رب بادشاہ بنا کر اٹھاتا ہے۔ آج 21 رمضان المبارک پیر کی پہلی طاق رات کو جو بندہ یہ وظیفہ پڑھے گا، وہ دکھیاری بہنیں جو غربت تنگ دستی کا شکار ہیں، جن کے گھر میں فاقے ہیں، ایک وقت کا کھانے کو ہے دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو آج پہلی طاق رات یہ دعائی کلمات پڑھ لیجئے گا جو عرش الہی کو بھی ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ آج بیٹھے بیٹھے انشاءاللہ تقدیر بدل جائے گی، آج بیٹھے بیٹھے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج یہ دعا صرف 11 بار پڑھنے سے پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے گا۔ آج وہ میری بہنیں، میری بیٹیاں، میرے بھائی، میرے بزرگ جو آج تنگ دستی کا شکار ہیں، آج پریشانیوں کا شکار ہیں، رمضان کی اس رات میں ہر گھڑی قبولیت کی ہے، جس میں مانگنے والا جس حاجات کو لے کر بیٹھتا ہے وہ پورا ہو جاتی ہیں۔ یہ رات قبولیت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اور جب پیر کا دن رمضان کے مہینے میں طاق رات میں آ جاتا ہے، جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ جی ہاں، جو لوگ نہیں جانتے ان کو بھی پتہ چل جائے
کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پیدائش کا دن ہے وہ پیر کا دن ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو اللہ والوں ویسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ لوگ روزہ تو رکھیں گے ہی، تھوڑا سنت کے اعتبار سے بھی رکھیے گا تاکہ آپ لوگوں کو سنت کا بھی ثواب مل جائے کہ نبی پاک بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور آپ لوگ ویسے بھی جو رمضان المبارک کا روزہ رکھ رہے ہیں اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا۔ اللہ والوں صرف یہ ایک طریقہ کار تھا جو میں نے آپ کو بتایا، اور آج ویسے بھی طاق رات ہے۔ اللہ والوں طاق رات کی فضیلت باقی راتوں کی بنسبت زیادہ ہوتی ہے، یہ ہر بندہ جانتا ہے، اور دوسرا عشرہ جو ہے وہ بخشش کا عشرہ وہ ختم ہو چکا ہے، اب جہنم سے نجات کا عشرہ شروع ہو گیا ہے۔ اللہ والوں جو آپ کے گھر سے اگر کوئی اعتکاف میں بیٹھا ہے تو میں آپ لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے آپ کو وہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ نے اپنے گھر کے کوئی بچہ یا بیٹا یا پھر آپ خود بیٹھے، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک آپ کی دل کی تمام حاجات کو پورا فرما دے۔ اللہ والوں آج کا دن بہت زیادہ ضروری ہے، اگر آج کے دن آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو چند منٹ نکال کر نہیں پڑھا تو اللہ والوں بہت زیادہ پریشانیوں میں آ جاؤ گے، کیونکہ سارا سال ہم لوگ ویسے بھی غفلت کی زندگی گزارتے ہیں، سارا سال ہم لوگ پریشانی میں ہی زندگی گزارتے ہیں، اپنی موج میں مگن رہتے ہیں، اپنے معاملات میں مگن رہتے ہیں۔ آج صرف آپ لوگ اگر 1 یا 2 منٹ نکال کر یہ چھوٹا سا عمل، عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا، یہ تسبیح پڑھ لیں گے تو اللہ رب العالمین کی ذات کو راضی کر لیں گے۔ اللہ والوں رمضان کے مہینے میں تو ویسے ہی اللہ پاک کی ذات راضی رہتی ہے، تو آپ لوگوں نے یہ رات قبولیت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، اور جب پیر کا دن رمضان کے مہینے میں طاق رات میں آ جاتا ہے، رمضان کے تیسرے عشرے میں آ جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اللہ والوں اس رات آپ لوگ جو بھی مانگنا چاہتے ہیں وہ مانگ لیں، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ لوگوں کا دل کرے آپ لوگ بیٹھ کر اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ لیں، بس آپ لوگوں نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو آپ لوگوں نے تنہائی میں پڑھنا ہے۔ اللہ والوں تنہائی میں پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اور آپ لوگ اس عمل کو کرتے ہوئے نہ کسی سے بات کریے گا، نہ کوئی آپ سے بات کرے۔ اللہ والوں یہ عمل، یہ وظائف ایسے عمل ہیں کہ جب آپ لوگ ان عمل کو پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کے لیے ویسے ہی آسانی فرما دے گا۔ اللہ والوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ 21 رمضان المبارک پیر کے دن کسی بھی وقت باوضو مصلی پر بیٹھ کر درود پاک آپ کوئی حصہ بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، میں وظیفے کا طریقہ کار بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے، آپ نے ویڈیو اسکپ نہیں کرنی۔ سب سے پہلے آج میں 21ویں روزے پیر کے دن پہلی طاق رات کی خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کروں گا، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ اے اللہ تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ آج ہم سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ رمضان المبارک کا تیسرا عشرہ لگ چکا ہے، جہنم سے نجات کا عشرہ ہے۔ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاکار ہیں، بدکار ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں۔ آج رمضان کے تیسرے عشرے کے وسیلے کے
میرے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معافی عطا فرما دے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچا، ہم سب کو آخرت کی منزلات میں آسانیاں عطا فرما، ہم سب کی دنیا اچھی فرما دے، ہم سب کی آخرت اچھی فرما دے۔ میرے مولا آج جو کوئی بھی ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اس کا کوئی عزیز و اقارب، ان کے والدین یا ان کے گھر کا کوئی بندہ اگر انتقال کر گیا ہے میرے مولا، اس کی کامل مغفرت فرما دے، جہنم کی آگ سے حفاظت عطا فرما دے۔ میرے مولا بے شک تو دعا مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے، مانگنے والوں کی حاجات پوری کر دیتا ہے۔ مولا آج جو کوئی جس مقصد کو لے کر دعاؤں میں جڑا ہوا ہے میرے مولا، سب کی دل کی حاجات کو پورا فرما دے۔ ہر بندے کی حاجات الگ ہوتی ہیں میرے مولا، لاکھوں کی تعداد میں یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، ان ہاتھوں کی لاج رکھ لے، ان دل کی لاج رکھ لے میرے مولا جو تجھے خدا سمجھ کے، خدا جان کے، خدا مان کے تیری عبادت کرتے ہیں، تجھے دیکھا نہیں پھر بھی تیری اتباع کرتے ہیں، تیری پیروی کرتے ہیں میرے مولا۔ ہمیں اپنے اس عمل پہ بڑا ناز ہے میرے مولا، تو بھی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ ہماری تمام پریشانیاں تنگ دستی صرف تیری ایک کن کی محتاج ہے میرے مولا۔ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کی تو مدد فرما دے، جس طرح سے تو نے فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور انہوں نے ابھی خبر ملی ہے کہ اکھاڑ کے پھینک دیا، اور اس طرح سے انہوں نے قلعہ بندی محاصرہ بندی کر لی ہے کہ اب جو ہے وہ اسرائیل والے ان پر حملہ نہیں کر پا رہے، اور اب انہوں نے اپنا محاصرہ غزہ کی طرف لگا لیا ہے۔ میرے مولا غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، یہ بالکل ہی اپنے دین کے اوپر عمل بھی نہیں کرتے اور زمین میں فساد پیدا کرتے ہیں میرے مولا، ان کافر بدبختوں کو نیست و نابود فرما دے۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کی ایک آمین سے ہم سب کی تمام پریشانیاں، دکھ درد، تکلیف دور ہو جائے اور اللہ پاک بھی راضی ہو جائے، غزہ کے مسلمانوں کے لیے مدد جاری فرما دے۔ اللہ والوں، آج آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے ایک ایک بات آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ویڈیو کو بالکل بھی اسکپ نہیں کرنی۔ اللہ والوں ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگ اپنے مقصد کی نیت کر دیں۔ آپ لوگوں کے جو معاملات ہیں، آپ کی دل کی جو نیک حاجات ہے، جائز حاجات ہے، آج جو حاجت لے کر بیٹھیں گے انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ آج تاکرات ہے اللہ والوں، پہلی تاکرات ہے۔ آج کے دن کو ہرگز بھی گزرے ہوئے دنوں کی طرح مت سمجھیے گا، آج کے دن کو غفلت میں مت گزاریے گا۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے، رب کریم سے جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ آج ہر حال میں مل جائے گا۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے نیت کیجئے گا، کیونکہ آج کی گئی نیت ہر دعا قبول ہو جائے گی انشاءاللہ۔ بے روزگار کو روزگار مل جائے گا۔ اگر آپ لوگ بے اولاد ہیں، صاحبہ اولاد ہونا چاہتے ہیں، تو پھر آپ لوگ اولاد کی نیت کر کے بھی اس عمل کو پڑھ سکتے ہیں۔ من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لو، جس کا جو بھی مقصد ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے توجہ کیجئے گا، سب سے پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے جب نیت کر لی تو آپ نے فوراً سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اللہ والوں وظیفے کا آغاز کر لیا، اس کے بعد اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ یوں محسوس کیجئے کہ آج موقع ہے، وقت ہے، قبولیت کی رات ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ ہے۔ یہ قرآنی آیات بھی، رب کریم کے یہ الفاظ بھی، رب کی قرآنی ایسے الفاظ ہیں
کہ رب ان کو پڑھنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا. رب سے جو مانگو گے ان کلمات کو پڑھ کے اللہ پاک عطا فرمائے گا. اللہ والوں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تسبیح ہے، اور ہم لوگ ایک رتبے سے ابراہیم کی اولاد میں سے بھی ہیں. جس طرح سے ہم لوگ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں، اس کے اندر کیا آتا ہے؟ اے اللہ تو نبی کی آل پر بھی درود بھیج، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی درود پاک بھیج، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی درود پاک بھیج. تو اللہ والوں، اس لیے آج کی اس طاق رات میں قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، آپ لوگ اس کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں. آپ نے صرف اور صرف 7 بار پڑھنا ہے. یہ وظیفہ اکابرین کا بتایا ہوا عمل ہے. جو ترتیب، جو طریقہ کار میں آج آپ کو بتاؤں، آپ نے ترتیب اور تعداد کے مطابق ہی پڑھ لینا ہے. رب کعبہ آج آپ کی ہر پریشانی کو آسانی میں تبدیل کر دے گا. رب کعبہ کی قسم، آج 21 رمضان المبارک پیر کے دن پہلی طاق رات ہے. اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنے کے بعد جو مانگو گے انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی. آپ نے پہلے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو صرف 7 ٹائمز پڑھنا ہے، صرف 7 بار پڑھنا ہے. مطلب یہ کہ آپ نے جلدی نہیں، فوراً نہیں، آرام سے، لذت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے اور زبان کو حسن سلوک سے استعمال کرتے ہوئے حسبنا اللہ و نعم الوکیل انتہائی عاجزی، روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں. انشاءاللہ آج 21 رمضان پیر کا دن پہلی طاق رات ہے. آج قبولیت کی رات ہے، رمضان کا مہینہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر کی رات ہو سکتا ہے کہ 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کے خزانے آپ کے مقدر میں لکھ دیے جائیں. 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے. پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جائے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا مطلب ہے کہ بہترین کارساز ہے اور پاک ہے میری ذات، پاک ہے میرے رب کی ذات، اور اللہ پاک ہی بہترین کارساز ہے. اگر ایک آسان اور سادے سے الفاظ میں آپ کو اس کا میں ترجمہ بتاؤں تو رب میرے لیے کافی ہے، بس یہی بنتا ہے. اللہ والوں، اگر آپ لوگوں کے لیے اللہ ہی کافی ہے، جب آپ لوگ لیلۃ القدر کی رات میں اس کو پڑھ لیں گے تو یقین کریں مقدروں کی معراج ہو جائے گی، وارے نیارے ہو جائیں گے. آج کا دن بہت ضروری ہے، طاق رات ہے، اور بھی میں وظیفے اپلوڈ کروں گا. آپ لوگوں نے چھوٹے وظائف ضرور کرنے ہیں. یہ اکابرین کے بتائے ہوئے اعمال ہیں. یہ وہ اعمال ہیں کہ جو بندہ ان وظائف کو ایک بار پڑھ لیتا ہے، دوبارہ اس کو پھر کچھ اور پڑھنے کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی. اللہ پاک آپ کے لیے ایسی آسانیاں فرمائے گا. وہ رب جو آسمان کو اٹھائے ہوئے ہے، زمین کو بچھائے ہوئے ہے، جس نے ہمارے لیے طرح کی نعمتوں کو پیدا کرا، ایسی نعمتیں پیدا کری کہ اللہ والوں انگلیوں پر گننا شروع کرے تو شاید گن بھی نہ پائے، کیونکہ وہ رب ہم سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی چاہت کرتا ہے کہ اس نے ہمارے لیے سب کچھ بنایا. سورج بنایا، چاند بنائی، ہوا بنائی، پانی بنایا. اللہ والوں طرح کی نعمتیں سجائیں. پھل فروٹ کیا کچھ نہیں ہے میرے رب نے جو ہمیں عطا نہیں کرا. بھائی بھی دیے، بہن بھی دیے. اللہ والوں آج ان تمام نعمتوں کو تصور کریں گے، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں گے، آپ لوگوں کو وہ لذت محسوس ہوگی. میں خود کہہ رہا ہوں، آج عمل کرتے ہوئے آپ کا جسم لرز جائے گا، ہلکا سا کرنٹ لگے گا. سمجھ لینا کہ قبولیت ہو گئی ہے، کیونکہ جتنی عاجزی کے ساتھ اللہ کے حضور تم مانگو گے، اللہ پاک اس سے زیادہ اجر عظیم عطا فرمائے گا. کیونکہ طاق رات ہے. آج اللہ پاک نے حکم دیا ہے کہ مانگو. کیا مانگتے ہو؟ تو آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے. اس عمل کو پڑھنے کے بعد اللہ والوں ڈائریکٹ آپ کا رب سے رابطہ ہو جائے گا. جتنی خلوص نیت کے ساتھ
آپ لوگ پڑھو گے اتنی زیادہ اللہ پاک آپ کے درجات اور مقامات میں بلندیاں عطا فرمائے گا۔ اللہ والوں، جب 7 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لو، اس کے بعد فوراً بعد آپ نے عرش الہی کو ہلا دینے والی دعا یہ دوسرے نمبر پر پڑھنی ہے۔ وہ دعا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ وہ دعا ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے۔ ان کلمات کو پڑھنے سے عرش جنبش کرنے لگتا ہے، اور اس دعا کو عرش کا موتی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ عرش الہی کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے۔ یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ دعا رب کو اتنے پسند ہے کہ رب نے ان کا مقام عرش الہی پر رکھا ہوا ہے۔ اور جب کوئی بندہ اس دعا کو زمین پر بیٹھ کر پڑھتا ہے، فقیر بن کر، تڑپ کر، اور اللہ پاک کو ویسا مان کر جیسا مانگنے کا حق بنتا ہے، اور پھر وہ پڑھے اور اپنے دل میں یہ خواہش ظاہر کرے کہ میرے مولا مجھے سلطان بنا دے، اللہ پاک آپ کو اس مرتبے سے بھی فائز فرما دے گا۔ اللہ والوں، غربت، تنگ دستی یہ کوئی چیز ہی نہیں۔ اللہ پاک سے آج وہ مانگنا جو امت کے لیے بھی بہترین ہو، آج امت کے لیے بھی دعا مانگنا، سب کچھ اپنے لیے نہیں مانگنا۔ جس طرح سے نبی پاک امت کے لیے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں کیا کرتے تھے، اس طرح سے آپ لوگوں نے بھی امت محمدی کے لیے دعا کرنی ہے۔ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے خسارے کا شکار ہیں۔ ابھی بھی ہم مسلمان بھائیوں کے اوپر تشدد کیا گیا ہے جب ہم لوگ تراویح پڑھ رہے تھے۔ یہ انڈیا کا کیس ہے۔ اللہ والوں، سوچ سکتے ہو کہ کتنی زیادہ آزمائش میں ہم لوگ گھرے ہوئے ہیں۔ اگر آج ہم لوگ امت بن کر نہیں ابھرے تو یقین کریں ملا دیے جائیں گے مٹی میں، جو کہ ہو نہیں سکتا۔ ہم لوگ ملیں گے، ہم لوگ پھر دوبارہ عروج پر جائیں گے۔ بس اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اللہ پاک کی ذات کو راضی کرنا ہے۔ آپ لوگ پڑھیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 2 بار ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، اس دعا کو توجہ سے، دھیان سے پڑھنا ہے، خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ یہ دعا کوئی عام الفاظ نہیں ہے۔ آج یہ دعا صرف اس کو پڑھنے کی توفیق ہوگی جو رب کی ذات کو راضی کرنا چاہتا ہے، اور رب جس کو دولت مند بنانا چاہتا ہے، دولت سے، عزتوں سے نوازنا چاہتا ہے، آج وہی بندہ پڑھے گا۔ انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے اس کی ہر دعا قبول و منظور ہو جائے گی۔ اللہ والوں، جب آپ لوگ یہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کون سا عمل کرنا ہے؟ تیسرے نمبر پہ وہ کون سا بادشاہ وظیفہ پڑھنا ہے جس کو پڑھنے کے بعد اللہ پاک خزانوں کے منہ کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں، اس کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے۔ یہ وہ سورت ہے جس کو خزانوں والی سورت، دولت والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ اکابرین فرماتے ہیں کہ جب تاک رات میں سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے تو اللہ رب العزت آپ کے لیے ایسی آسانیاں فرماتا ہے کہ سوچ کر بھی ہم لوگ تصور نہیں کر سکتے، کیونکہ کیلکولیٹر ان چیزوں کو ریکارڈ کر ہی نہیں سکتا۔ رب کی بارگاہ میں اس سورت کا وہ مقام ہے، وہ مرتبہ ہے۔ توجہ کیجیے گا کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، 2 بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ لوگ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے پڑھیں گے۔ اس کے بعد چوتھا اور آخری عمل وہ سورۃ الاخلاص کا پڑھنا ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کے بغیر آپ کا عمل مکمل نہیں ہو سکتا۔ صرف اور صرف 21 بار پڑھا جائے گا۔ چاہو تو بسم اللہ کے ساتھ پڑھ لو، چاہو تو بسم اللہ کے بغیر پڑھ لو۔
اس کے بعد جب 21 بار پڑھ لیں پھر 3 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اس طریقے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد درود پاک پڑھ لیں۔ عمل مکمل ہوا ہاتھ اٹھا کر، بلکہ ہاتھ اٹھا کے نہیں، سجدہ ریز ہو کے مانگے، سجدہ ریز ہو کے سجدے میں چلے جائیں، اپنے ہاتھوں کو الٹا نہیں سیدھا کر کے رکھیے گا جس طریقے سے دعا میں رکھتے ہیں، تو اس طریقے سے سجدہ کریے گا اور پھر دعا کریے گا۔ دیکھیے گا اللہ پاک کس طرح سے پھر رنگ لگاتا ہے، اللہ پاک کس طرح سے آپ کی حاجات کو پورا فرماتا ہے۔ اللہ والو ابھی وقت ہے، یہ طاقت ہے، پہلی طاقت، اگر نہیں مانگو گے پھر کب مانو گے؟ اللہ والو پورا سال ٹھوکروں میں آ جاؤ گے، پورا سال در بدر کی ٹھوکریں کھاؤ گے، تو بہتر یہ ہے نا کہ ہو کر گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جب عقل دے خدا پھر تیری گلی سے جائیں کیوں۔ اللہ والو اس کے بعد ہر حاجت آپ کی انشاءاللہ قبول ہوگی۔ فلسطین کے لیے، غازہ کے لیے ضرور دعا کریے گا، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔